فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 ماہ پہلے طلاق دے دی، 3 مرتبہ اکٹھا ہی طلاق کہہ دیا، اب وہ سلو کر سکتا ہے؟ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک اگر کوئی بندہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا تھا، یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں گے تو اللہ آپ کو نفع دے گا انشاءاللہ۔ ایک مجلس میں اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دیتا تھا تو ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھی، وہ کتنی شمار ہوتی تھی؟ کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم کی خلافت رضی اللہ عنہ کی ابتدائی 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، ایک ہی گنی جاتی تھی۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ وحی کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک اترے گی، نہ وحی کسی پر اتری ہے اور نہ قیامت تک اترے گی۔ یہ تو یقینی ہے نا بات، وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہنا ہے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بطور تدبیر کے، شرعی طور پر نہیں، تدبیری طور پر بطور سزا کے اپنی خلافت میں یہ قانون بنا دیا تھا 2 سالوں کے بعد کہ جو بندہ 3 طلاقیں دے گا میں اس کو رجوع نہیں کرنے دوں گا، اس کو 3 ہی بنا دوں گا۔ یہ قانون بنایا تھا، کیوں بنایا تھا؟ بطور سزا کے، تدبیر کے طور پر۔ تدبیر کیا کرنی تھی؟ ضرورت کیا پڑی تھی؟ ضرورت کیا پڑی تھی؟ ضرورت یہ پڑی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ کٹھی 3 طلاقیں کہنے کی وبا لوگوں میں عام پھیل گئی تھی۔ جو جس کو غصہ چڑھتا تھا چل طلاق 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 بک دیتا تھا، منع کرنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے تھے، رکتے نہیں تھے۔ تو کٹھی 3 طلاقیں دینا کتاب اللہ کا مذاق اڑانے کے مترادف عمل ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کسی بندے نے کٹھی 3 طلاقیں دی ہیں، آپ نے خطبہ دیا اور کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میری موجودگی میں تم نے کتاب اللہ کو تماشا بنا لیا۔ اللہ کے نبی نے 3 طلاقیں دینے کو کتاب اللہ کا مذاق اڑانا قرار دیا ہے۔ تو یہ کام عام پھیل گیا تھا لوگوں میں، منع کے باوجود نہیں باز آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کام سے روکنے کے لیے بطور تدبیر کے یہ قانون بنایا تھا، وہ قانون شریعت نہیں تھی۔ اور یہ تدبیری قانون سازی یہ اسلام حق دیتا ہے امیر کو، تدبیر کے ساتھ فیصلے کرنے کا اسلام امیر کو حق دیتا ہے۔ حضرت عثمان نے نہیں کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ فاروق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی جب ممبر پر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک ہی اذان ہوتی رہی 12 سال جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے شروع میں بھی ایک ہی اذان ہوتی رہی۔ اب کیا ہوا؟ مدینے کی آبادی پھیل گئی، مدینہ وسیع ہو گیا، لوگ زیادہ ہو گئے اب مدینے میں۔ اب مسجد میں سپیکر تھے نہیں کہ وہ لوگوں کو مسجد کی اذان کی آواز سنائی دیتی، لوگوں کے پاس گھڑیاں اور موبائل اور ٹائم دیکھنے والا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو ٹائم کا پتہ چل جائے کہ جمعہ شروع ہو گیا ہے، ایسا کوئی ذریعہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، اذان ان کو نہیں پہنچتی تھی، سپیکر نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بطور تدبیر کے کوئی شرعی حکم انہوں نے آرڈر جاری نہیں کیا، یہ کوئی شرعی آرڈر نہیں ہے، شرعی حکم نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، بطور تدبیر کے انہوں نے زورا مقام پر بازار کے اندر ایک اذان کہلوانی شروع کر دی، زائد، ادھر ایک اذان ہو رہی ہے اور ایک اذان ادھر بازار میں ہو رہی ہے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی آواز پہنچ جائے اور وہ بھی جمعے کا فریضہ ادا کر سکیں، جمعے کے فریضے سے وہ کوتاہی نہ کر بیٹھیں، پیچھے نہ رہ جائیں، ان تک تو یہاں کی آواز پہنچ ہی نہیں رہی۔ اس ضرورت کے تحت بطور تدبیر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا، اجازت تھی ان کو کرنے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی تھی حج تمتع کرنے پر، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا صحابہ کو حج
تمتع کرنے کا، آپ نے زبردستی حج تمتع کروایا صحابہ سے اور کہا جو اکیلے حج کی نیت کر کے آئے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے، جو حج قران کی نیت کر کے آیا وہ بھی عمرہ کر کے احرام کھول دے۔ صرف وہ نہیں کھولے گا جو قربانی بھی ساتھ لے کے آئے اور حج قران کی نیت کر کے آئے، باقی سب سے آپ نے احرام کھلوا دیا اور حج تمتع کروایا۔ اور آپ نے کہا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا جو مجھے بعد میں پتہ چلا ہے تو میں بھی قربانی ساتھ لے کے نہ آتا، میں بھی عمرہ کر کے احرام کھول دیتا، پھر 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ کر پھر میں حج کرتا۔ تو کروایا نا اللہ کے نبی نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں پابندی لگا دی کہ حج و تمتع کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں لگائی؟ شریعت بدل گئی؟ بدل دی؟ نہیں، نہ شریعت بدلی، نہ وہ بدلنے کے مجاز تھے، نہ انہوں نے ایسا کوئی سوچا تھا، انہوں نے بطور تدبیر کے یہ پابندی لگائی۔ تدبیر کیا تھی؟ مسئلہ یہ تھا کہ لوگ حج پر آتے تھے اور ساتھ ہی عمرہ بھی کر کے چلے جاتے تھے اور پھر سارا سال بیت اللہ بے آباد رہتا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا طواف کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان پر پابندی لگائے نا کہ حج کے ساتھ عمرہ نہیں کرنا، تو سال میں 1 مرتبہ حج کرنے کے لیے آئیں گے، 1 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس طرح مکے کی آبادی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اس تدبیر کی خاطر انہوں نے پابندی لگا دی، وہ شریعت تو نہیں نا بنی وہ۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دے دیا، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ تدبیری اور تعزیری حکم تھا، لوگوں کو ایک غلط کام سے روکنے کے لیے تھا۔ شریعت وہی تھی جو اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گئی اور قیامت تک جو چلنی ہے، جس کے اندر کسی کو ترمیم اور اضافے کا حق نہیں ہے۔ تو ایک طلاق ہوئی ہے یہ جو 3 مرتبہ اس نے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ توبہ کی 228 نمبر آیت میں بندے کو طلاق دینے والے کو حق دیا ہے، وہ 3 قروء سے کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ قروء کہتے ہیں حیض کو۔ آج طلاق دی ہے، اس کے بعد 3 حیض انتظار کرنا پڑے گا عورت کو۔ جب تیسرا حیض اس کا ختم ہو جائے گا، پہلا حیض ختم ہوا طلاق کے بعد، دوسرا ختم ہوا، تیسرا ختم ہوا، تو اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ اسی 1 مرتبہ طلاق کہنے سے ہی وہ عورت اسلام میں آزاد ہے۔ اسلام میں کیا ہو گئی؟ آزاد ہو گئی۔ اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس پہلے مرد کے ساتھ اگر سلو کی نوبت آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی نیا نکاح، اس کے ساتھ بھی دوبارہ نکاح، تجدید نکاح ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تیسرا حیض ختم ہونے سے پہلے سلو ہو جاتی ہے ان کی، تو پھر نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بغیر نکاح کے کم از کم 2 لوگوں کی موجودگی میں بندہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، آج کے بعد تو میری بیوی ہے، میں نے رجوع کر لیا تیرے ساتھ، کوئی لفظ اس طرح کا بول دے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ رجوع ہو جائے گا، وہ نکاح دوبارہ بحال ہو جائے گا مکمل۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں بولا، عدت ختم ہو گئی، تو دونوں کا آپس میں نیا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ زندگی میں طلاق کے بعد 2 مرتبہ ہو سکتا ہے۔ طلاق کے بعد یہ زندگی میں 2 مرتبہ کر سکتا ہے پوری زندگی میں۔ اگر 2 مرتبہ کر چکا ہے، طلاق دے کے سلو کر چکا ہے، 1 مرتبہ طلاق دے کے سلو کر لی، پھر طلاق دے کے سلو کر لی، پھر زندگی میں کسی موڑ پر طلاق کہہ دیا، اب سلو کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بھائی جس نے پوچھا ہے، اگر تو اس کی بیوی عدت کے اندر ہے تو وہ کم از کم 2 لوگوں کی موجودگی میں وہ یہ لفظ کہہ دے کہ میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں، تو میری بیوی ہے تو ان کی سلو ہو جائے گی۔ لیکن یہ طلاق ساری زندگی کاؤنٹ ہوتی رہنی ہے، اور اگر عدت ختم ہو گئی ہے اور دونوں سلو کرنے پر رضامند ہیں تو پھر نئے سرے سے نیا نکاح ہوگا مکمل، نیا حق مہر ہوگا، نیا ایجاب و قبول ہوگا، ولی کی اجازت بھی ہوگی، ولیمہ بھی ہوگا، سارا کچھ نیا کرنا پڑے گا، پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ دونوں کا آپس میں سورہ توبہ کی جو 232 نمبر آیت ہے نا، اسی مسئلے میں اتری ہے، ایسے ہی مسئلے میں۔ ماکر بن یسار رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کی ہمشیرہ کو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، خامد نے رجوع نہیں کیا۔ عدت کے بعد لوگوں نے ماکر کو کہا کہ ہم آپ کی بہن سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پیغام آنے شروع ہو گئے۔ وہ پہلے خامد کا بھی پیغام آ گیا کہ میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماکر رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی، کہنے لگے پہلے میں اپنی بہن کا نکاح اس کو دے کر اس کو عزت دی تھی، اس کو راس نہیں آئی، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی ہے، اللہ کی قسم اب دوبارہ اپنی بہن کا نکاح اس سے نہیں کروں گا۔ جبکہ وہ پہلا خامد اس کو بسانے میں مخلص تھا اور بہن بھی وہاں بسنے کے لیے تیار تھی۔ اللہ نے یہ آیت اتاری، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اولیاء جب
عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ اپنی عدت پوری کر لیں، عدت پوری کرنے کے بعد پھر پہلے خامدوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو بیچ میں رکاوٹ نہ بنو، نہ روکو ان کو، ہو سکتا ہے نکاح ان کا پہلے خامدوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ آیت سنائی، انہوں نے اپنی قسم توڑ دی اور کفارہ دیا اور اپنی بہن کا دوبارہ نکاح اسی عورت سے، اسی مرد سے کر دیا۔ سمجھ آ گئی کون بھائی تھا سوال کرنے والا؟ سمجھ آ گیا مسئلہ؟